کہتے ہیں نا ہند کے راجا ہیں وہ، مگر خواجہ غریب نواز جب داتا حضور پر آئے تھے، ان کی بارگاہ میں آئے، 40 دن حضرت داتا حضور گنج بخش کی مزار پر انہوں نے چلہ کیا، عبادت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ ذکر خیر آپ سنیں اور اسے شیئر کریں۔ اب چونکہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، 20 سفر کو یوم داتا حضور ہے، تو کچھ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کا بھی بیان کے آخر میں ذکر کر لیتے ہیں کہ آپ کا نام تو بر صغیر پاک و ہند بلکہ دنیا بھر میں جو مسلمان اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، داتا حضور کا بڑا ان کو نام بھی پتہ ہے، بلکہ میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں کبھی لاہور آنا ہے اور داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ داتا حضور کو یوں تو بڑے فضائل ہیں، مگر میں ایک ہی فضیلت بتا دوں تو وہ کافی ہے کہ داتا حضور عظیم ہستی ضرور ہیں، مگر ان کا مقام کہتے ہیں نا ولی ولی کو پہچانتا ہے، ولی را ولی شناخت است ہے، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ تو کروڑوں چشتیوں کے جو پیشوا ہیں پوری دنیا میں جن کا نام ہے وہ کون ہیں؟ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اجمیر شریف میں کتنا بڑا کہتے ہیں نا کہ ہند کے راجا ہیں وہ، مگر خواجہ غریب نواز جب داتا حضور پر آئے تھے، ان کی بارگاہ میں آئے، 40 دن حضرت داتا حضور گنج بخش کی مزار پر انہوں نے چلہ کیا، عبادت کی، اللہ کی عبادت کی ولی کے قدموں میں بیٹھ کر۔ پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ معین الدین چشتی اجمیری کیا کہہ کر گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ کہتے ہیں گنج بخش وہ ہیں کہ وہ اللہ کے نور کا مظہر ہیں، ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں، یہ تو کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ اور یہ کس نے کہا؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز داتا حضور کے بارے میں کر گئے۔ اتنی عظیم ہستی ہیں۔ اب یاد رہے کہ جب آپ لاہور آئے تھے زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے اور یہاں آ کر کپڑے کے خیمے میں قیام فرمایا، بعد میں بھی کوئی لگژری گھر نہیں بنائے، دین کی خدمت میں ساری زندگی گزاری اور اللہ کی رضا والی زندگی گزاری۔ تو آج کیسی عزت ہے، 12 صدیاں گزر چکی ہیں کم و بیش ہیں، داتا حضور کو گئے ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دن ہو یا رات ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، ہر وقت داتا کے قدموں میں عاشقان اولیاء کا ہجوم رہتا ہے۔ اللہ نے کیسی عزت دی ہے، کیونکہ زندگی اللہ کے لیے گزاری نا، 1200 سال بعد بھی دنیا بھولی نہیں ہے۔ مجھے آپ اپنے رشتہ داروں میں کسی کا 100 سال پرانے رشتہ دار کا نام بتا دیں، اس کی قبر بتا دیں۔ ہیں دنیا میں بڑے کرکٹر، بڑے فٹ بالر، بڑے اداکار، بڑے بڑے نامور لوگ گزرے جو اس زمانے میں جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہوں گے، آج کہاں ہیں وہ 100 سال بعد؟ کون نام لینے والا ہے؟ یہ 1200 سال گزر گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے ہر آنے والا دن ان کی عزت اور بڑھا رہا ہے، ان کا مقام اور بڑھ رہا ہے۔ یہ ہے زندگی نا، جو ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ داتا حضور خود لکھتے ہیں کہ ایک بار اپنے پیر کامل کے ساتھ، کون تھے ان کے پیر؟ شیخ ابو الحسن خود تلی رحمۃ اللہ تعالی، میں ان کے ساتھ دمشق جو آج کل سیریا ہے، کہہ رہے میں دمشق جا رہا تھا، بارش ہوئی، راستے میں کیچڑ تھا، کہتے ہیں مجھے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، اتنا سارا کیچڑ تھا، مگر میں نے پیر صاحب کی طرف دیکھا تو ان کے جوتے بالکل خشک تھے، اس پہ کوئی کیچڑ نہیں لگا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور اس راستے میں اتنا کیچڑ ہے، آپ کے جوتے آپ کے کپڑے بالکل صاف ہیں؟ تو پیر صاحب نے فرمایا جب میں نے توکل اپنایا ہے، جب سے میں نے توکل اپنایا ہے اور دل سے لالچ کو دور کر دیا ہے، اس وقت سے اللہ پاک نے مجھے کیچڑ سے بچا لیا ہے۔ نہ دنیا کی گندگی لگتی ہے، نہ اللہ والوں کو آخرت کی باطنی کوئی گندگی لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے۔ داتا حضور کی بات ہوئی ہے تو اس سے ہمیں اپنے سیکھنے کے لیے، ہم سب کی سیکھنے کے لیے بات کر کے پھر میں بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اب اس حدیث کے پیرائے میں ذرا داتا حضور کو سمجھیے گا، اور بھی اولیاء کرام، ہمارے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، کمال کے بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، خالق کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ کیٹیگری موجود ہے آج ہمارے طرف۔ کون؟
جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں, انٹرٹین کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں. آج کل یہ ٹک ٹاک, سوشل میڈیا اور ہر طریقے کی برائی آ رہی ہے کہ یار لوگ پسند کریں, فالوورز مل جائیں, لائکس مل جائیں, مشہور ہو جاؤں. کون راضی ہو رہا ہے؟ بندوں کو راضی کر. ناراض کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو. آگے جا کے یہ بندے بھی ناراض ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے نامور ہیں اس فیلڈ کے لوگ, جب ان کے مرنے کا وقت آتا تو جنازے میں لوگ نہیں ہوتے, بیمار ہوتے تو علاج کے لیے کوئی کرنے والا نہیں ہوتا, انتقال ہو جائے تو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں, تھوڑے عرصے بعد نام بھی ختم. اس زمانے میں لگ رہا ہوتا میں بڑا اہم ہوں. وہ کہتے نا قبرستان کی ایک تختی, قبرستان پر ایک قبر پر تختی لگی ہوئی تھی کہ میں بڑا اہم تھا, یہی میرا وہم تھا. یہی ہوتا ہے ان کو, لگتا ہے ارے بھائی بڑا اہم ہوں, میرے لاکھوں ملین فالوور ہے. اگر اللہ ناراض ہے نا تو یہ مخلوق بھی تمہیں بھول جائے گی, کیونکہ خالق ناراض ہے. حدیث پاک کا پہلا پارٹ سمجھ آ گیا کہ کبھی بھی زندگی میں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض مت کرنا. اب کچھ لوگ بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. یار کیا کروں یار, فیملی کہتی ہے, بچے کہتے ہیں, کرنا پڑے گا, تھوڑا بہت تو چلتا ہے. حرام کام کر رہے ہوتے ہیں, حرام ہالیڈیز ہو رہی ہوتی ہیں, ناجائز کام ہو رہے تھے, کیوں بندے راضی ہو جائیں, مگر خالق ناراض ہو رہا ہے. رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے شادی میں ناچ گانے, ڈھول تماشے, فائر ورکس. مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں خالق کو ناراض کر رہے ہو, برباد ہو سکتے ہیں. مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا وہ بڑے کمال کا ہے. فرمایا کچھ لوگ خالق کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں اور مخلوق ناراض ہو جاتی ہے, مگر ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. سچ بتاؤ فائدے میں کون رہا؟ مخلوق بھی راضی, رب بھی راضی, کیونکہ ٹارگٹ چینج ہو گیا نا. اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے بندے تو رب کے بندے نا, میں نے کیوں ان کو راضی کرنا, رب نے راضی کر دینا ہے. یہی ہوا تھا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے ساتھ. گئے نا ہندوستان, داخلہ بند کر دیا, پانی بند کر دیا, بندے کو بیٹھنے نہیں دیا. پرتھوی راج چوہان کے بڑے بڑے سپاہی آ گئے, ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں ملا تھا خواجہ صاحب کو, مگر وہ لگے رہے اللہ کی رضا والے کام کرنے میں. آج وقت کیا آیا ہے کہ 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, کروڑوں دلوں میں اگر پیار ہے تو خواجہ غریب نواز کا ہے. اللہ کو راضی کیا نا. کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین رب کو راضی کر رہے تھے, 22,000 یزیدیوں کو راضی نہیں کیا, یہ ناراض ہو گئے, لڑائی ہوئی, معاذ اللہ انہوں نے زیادتی کی. مگر کیا ہوا؟ آج ساری دنیا میں حسین کا نام زندہ ہے, یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. جتنے اولیاء کرام دیکھیں, جتنے اللہ والے دیکھیں, وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے بندے راضی ہوں گے کہ نہیں, اللہ ان کو بھی راضی کر دیتا ہے. دوستو آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کو سنا. دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے, اور ہاں اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے. اور ہاں دوستو آپ کو پتہ ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہے جن سے فیضیاب حضرت خواجہ اجمیری بھی ہوئے ہیں. سو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.